اس کے بعد پھر وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اس کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس جھوٹی حدیث کے بارے میں محدثین کے بہت سے اقوال ہیں، بہت سے اقوال ہیں۔ جب اس نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کے رسول نے پورے حاضرین سے چند سوال اور پوچھے۔ اس کا سوال تھا، اب اس کے سوال کو مکمل کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے 3-4 سوال اور کیے صحابہ سے۔ آپ نے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہاں بوانا کے مقام پر جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی؟ سب صحابہ نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک اور سوال کیا، آپ نے فرمایا هل كان فيها عید من اعیادہم، کیا وہ لوگ وہاں کوئی جشن یا کوئی ایونٹ، یہاں عرس مناتے تھے؟ صحابہ نے کہا نہیں، یہ کام بھی وہاں نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس سوال کرنے والے کو کہا اوف بالنظر کا فإنه لا وفاء لناظر فی معصیت اللہ ولا فی ما لا یملک ابن آدم، تو اپنی نظر پوری کر لے، اس جگہ پر جا کر اپنی نظر پوری کر لے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری نہیں کی جاتی، اور نہ ہی ایسی ہی نظر کسی کو پورا کرنے کا انسان اختیار نہ رکھتا ہو۔ ایسی نظر جو اس نے اللہ سے بات تو کر لی لیکن پوری کرنے کا اختیار نہ رکھتا ہو۔ مثلا میں نظر مان لوں کہ میں کوہ ہمالیہ پر جا کر جانور اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، تو جا تو سکتا نہیں۔ میں خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر جانور ذبح کروں گا تو کیا ویزے کے پیسے ہیں؟ کیا عربی تجھے چھت پر چڑھنے دیں گے؟ تو جو انسانی اور استطاعت سے باہر ہو اس کی بھی کوئی لازمی نہیں ہے کہ وہ پوری کی جائے، اور جو نظر اللہ کی نافرمانی والی ہو وہ بھی پوری نہیں کرنی ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کا کوئی بت تھا یا وہاں کو عرس میلہ رکھتا تھا، وہاں جانور ذبح نہیں کرنا، مشابہت کو پسند نہیں کیا ہے۔ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، مشرکین سے، بت پرست جاہل قوموں سے مشابہت اختیار کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ تو اب میں اپنے نوجوانوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو تم نے کٹنگ کروا رکھی ہے بھائی، فوٹو کس کا لگا ہوا ہے؟ کسی عیسائی کا، کسی یہودی کا۔ تم نئی کو کہتے ہو پیسے جتنے مرضی لے، حجامت ایسی ہونی چاہیے۔ تو آپ لباس میں، حجامت میں، ڈائلاگ میں، برتنوں میں، رہن سہن میں، کھیل کود میں کس کی مشابہت کر رہے ہو بھائی؟ کرنی چاہیے؟ نہیں نہ کرنی چاہیے۔ وہ پچھلے جمعے ایک نوجوان نا 5 منٹ سے ایسے 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 ویسے جن ہو جائے نا، جیسے بندے کو اندر خبط ہو جائے، جن داخل ہو جائے، وہ ایسے میں اتنا چڑا کہ میں اس کو روک رہا تھا سپیکر کے ذریعے، بھئی یار بس کرو، اب جمعہ خطبہ سنو، پڑھو، ادھر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ پیسے دے کر اس طرح کی حجامتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک شیخ مغیث تھے، بکرم بناتے ہیں، بکرم جو درزی یہاں رکھتا ہے کالر میں، وہ میری طرف اشارہ کر کے ایک دفعہ وہ ساتھیوں سے کہنے لگے کہ بندے کو ایسا ہونا چاہیے جیسے ذاکر نائک، باہر سے سادہ ہو، جب وہ درس دے، کلام کرے تو اندر سے ذاکر نائک نکل رہا ہو۔ وہ میری طرف اشارہ کر کے، نثار خان اور باقی جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، الدعوہ کی میٹنگ تھی، اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ۔ سوچ اعلیٰ ہو، گفتگو اعلیٰ ہو، اخلاق اعلیٰ ہو، علم اعلیٰ ہو، مطالعہ اعلیٰ ہو، زندگی سادہ ہو۔ سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ۔ آپ 4000 کی پینٹ لے آئیں تو آپ جو آپ کہیں گے میں وہ بن گیا ہوں، آپ وہ بن تو نہیں سکتے۔ جب آپ بولیں گے پتہ چلے گا بھی یہ انڈا گندا ہی ہے۔ انڈا اوپر سے چٹا ہوتا ہے، وائٹ ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے،
بعض انڈا خراب ہو جائے تو اندر سے بڑا بدبودار ہوتا ہے، تو ایسا نہیں بننا ہے۔ آپ زندگی سادہ گزاریں، سوچ اعلیٰ رکھیں، علم اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، معاملات اعلیٰ۔ ایک نوجوان مجھے کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کی دکان میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اوپر جگہ دے دیں، میری دکان ہے ڈائی میکنگ کی، وہ درزی کا کام کرنے کے لیے پھٹا لگا کے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ میں آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ میں کچہری سے چلا گھر آیا، گھر سے 5 منٹ موٹر سائیکل سے گھر جا کے پیدل میں شاہین مارکیٹ گیا، تو وہ کہنے لگا جی میں ضمانتی جس کو لے کے آ رہا تھا نا ابھی 15 منٹ اور بھی دیر ہے۔ میں نے کہا مجھے 15 منٹ اور جگہ جانا ہے، اب بات ختم ہو گئی۔ تو وعدہ ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے جو انسانی بس میں دور کرنا اس کے ہو ہی نہ۔ تو وعدے کو 100% سے زیادہ پورا کرنے کا عزم، ارادہ، جستجو ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث مبارکہ جو آپ کو میں نے مقام بوانہ والی سنائی ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جہاں کوئی عرس وغیرہ منایا جاتا ہو یا غیر اللہ کی وہاں پوجا پاٹ کی جاتی ہو، وہاں اللہ کے نام پر بھی کوئی جانور جا کر ذبح نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی وہاں جا کر اپنی نظر کو پورا کرنا چاہیے، نہیں پورا کرنا چاہیے۔ جس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، وہ بوانہ مقام پر جا کر اپنی نظر پورے کرنے کے لیے اونٹ ذبح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یقیناً وہ صحابی اللہ کے نام پر ہی ذبح کرنے والا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے ان 2 شرطوں کے ذریعے کلیئر کر کے اس کو اجازت دی کہ اب آپ جا کر وہاں جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ تو محترم ساتھیو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لفظ ظلم استعمال ہوا ہے، لا تظلموا، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے والا کئی گناہ میں اس کو اضافہ ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر مفسر ہیں، اور بہت سی اور کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ان کی بڑی شاندار کتاب ہے، تفسیر پڑھنا چاہے کوئی قرآن کی تو ابن کثیر لے لے۔ وہ حضرت عباس سے ایک قول نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا ہے، کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، قتادہ، اور قرآن کے مفسرین میں شامل ہیں۔ فلا تظلموا فیہن، اس ٹکڑے پر، آیت کے اس ٹکڑے پر فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ظلم کا گناہ اگرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے پیغمبر فرشتوں کو چن لیا۔ 4 بڑے فرشتے، ویسے تو سب فرشتے ہیں، سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کے غلام اور خادم ہیں، لیکن ان میں سے 4 بہت رتبے والے ہیں، جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل۔ تو مہینے 12 ہیں، اللہ نے ان میں سے 4 کو زیادہ احترام والا بنایا ہے۔ ان میں نیک عمل کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، گناہ کریں گے، ظلم کریں گے تو سزا بڑھ جائے گی۔ اس مختصر تمہید باندھنے کا، پیش کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، لہذا اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاص طور پر اس میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جبکہ اس دور میں بعض مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اس مہینے میں کئی بدعات ایجاد کر لی ہیں، جنہیں وہ کار خیر اور دین کا حصہ سمجھ کر سر انجام دیتے ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ حاجت میں
یہ جو عربی کا خطبہ ہے نا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اس کو خطبہ حاجتن کہتے ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اما بعد فإن خیر الکلام فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ، بہترین امور اور کام وہ ہیں جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں، اور برے اعمال اور بدترین اعمال وہ ہیں جو دین کے نام پر نیا ایجاد کیا جائے۔ اور فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت، ہر نیا کام جو دین میں ایجاد کیا جائے گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جملے بولتے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے امور وہ ہیں جو دین میں نئے نئے ایجاد کر لیے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو ہم نے اس میں نہیں رکھا تھا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ایک آدمی وہ نیا کام انجام دے کر کھڑا ہوا ہے، فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ قابل رد ہے، ریجیکٹڈ ہے، نامنظور ہے، اللہ اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا۔ مسلم شریف کی ایک روایت کے الفاظ اس سے ملتے جلتے ہیں مگر ہیں بہت شاندار۔ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا امر حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل بھی اللہ کے نزدیک قابل رد ہے، ریجیکٹڈ ہے، نامنظور ہے۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں مسئلہ یہ سامنے آیا کہ دین میں ہر نیا کام بدعت، ہر نیا طریقہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ اب میں آپ کو کچھ بدعات جو اس مہینے میں کی جاتی ہیں، اب میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ اس لیے کہ آپ نے آگے لوگوں کو بتانا ہے، پڑھے لکھے بن کر جانا ہے، تو آپ نے وہاں پر دیہاتی ہونے کا ثبوت نہیں دینا کہ جی مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ پہلا ذکر ایک بدعت کا جو کرنے لگا ہوں وہ ہے صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب یہ رجب کے مہینے کی ایک بدعت ہے، اس کو صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگوں میں بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی کیفیت جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا، ہم اسے ذکر کرنے لگے ہیں آپ کی خدمت میں، آپ جاگ کر توجہ سے سن لیں۔ توجہ ہے نا سب کی؟ باہر والے ساتھی اندر کو آ جائیں۔ صلاۃ الرغائب والی حدیث کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ ایک حدیث گھڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حدیث میں رجب کے مہینے کے کچھ جھوٹے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا یہ ارشاد منسوب کیا جاتا ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعے کی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت 2 کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھے، اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو
تو مجھ پر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ کون سا درود؟ وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدے میں چلا جائے اور ایک دعا 70 مرتبہ پڑھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے۔ اس کے بعد پھر وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اس کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس جھوٹی حدیث کے بارے میں محدثین کے بہت سے اقوال ہیں، بہت سے اقوال ہیں۔